کسی دوسرے کی ملکیتی زمین میں لگے ہوئے درخت سے بغیر اجازت کے مسواک بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کی جو زمین ہے، جو عزت ہے، اس میں کسی قسم کا تصرف کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا نا، اس میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جس طرح تم اس شہر کی عزت کرتے ہو اور جس طرح تم لوگ اس مہینے کی عزت اور احترام کرتے ہو، بالکل اسی طرح تمہاری عزتیں اور تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں تم پہ سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جب تک کہ تمہارا بھائی اپنی خوشی سے اجازت نہ دے۔ تو اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا، جو مالک ہے اس کا ہے بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالشت جگہ اگر تم نے کسی کی ناجائز لے لی، خسف بہی سبع ارضین، 7 زمینوں تک تم دھنسا دیے جاؤ گے قیامت۔ ایک جگہ آتا ہے کہ 7 زمینوں میں اتنا حصہ کاٹ کے اللہ تمہارے گلے میں ڈلوا دے گا اور کہے گا اٹھاؤ اسے۔ بہت شدید بھائی۔ اسی لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے تھے، ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ہمسائی ہے اس کی زمین مار لی ہے۔ تو سعید رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئے، اس زمین پہ پہنچے، وہ جو عورت تھی بڑھیا وہ بھی پہنچی۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری زمین اپنی زمین میں شامل کر لوں گا، باوجود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، اس کے باوجود میں یہ ارتکاب کر سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نشان لگاؤ کتنی چاہتی، اس نے نشان لگایا، فرمایا یہ تو زمین لے لے، اور پھر فرمایا کہ اللہ میں نے اس کی زمین نہیں لی اور اس نے میری زمین لی ہے، اللہ اس کی قبر اس کے زمین میں اس کا کنواں بنا دے، اور اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دے۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے کہا بس ہو گیا کام۔ اس لیے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اسے مہلت مل گئی، کہہ دیا، جو منہ میں آیا بک دیا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مظلوم کا مالک اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ مظلومیت زیادہ اچھی ہے بنسبت ظلم، سہ لے، نہ کرے، ظلم نہ کرے، بالکل اس کے قریب نہ جائے، سہ لے، مظلوم ہو جائے، اللہ بہت چیزوں کو معاف فرما دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن ظالم اس کی رسی ایسے خدا کھینچتا ہے کہ پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے یہ کیا۔ عذاب ضروری ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، رات بھر نیند نہیں آتی، ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ زندگی میں دل ہی نہیں لگتا، سکون ہی۔ اللہ کا یہ عذاب نہیں ہے، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں، یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ گالیاں پڑتی ہیں، جوتے پڑتے ہیں، یہ عذاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب اور ذلت ایمان پہ موت نہ آئے، یہ عذاب نہیں ہے۔ یہ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا؟ تو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا، لوگوں نے کہا عدالت، ان کا کچھ نہیں، بس اللہ جانے اور یہ جانے۔ اس عورت نے اس زمین پہ کنواں کھدوا لیا اور پھر نابینا ہو گئی، اور پھر گر گئی ایک دن اپنی زمین کے کنویں میں، اور اس طرح سے گری کہ میت بھی نکالی نہیں جا سکی۔ تو لوگوں نے اوپر سے مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بد دعا اسے لگ گئی۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بالکل تنہائی کی زندگی میں چلا جائے، کسی سے نہ ملے، یہ اس قبر کے اور آخرت کے عذاب سے اچھی چیز۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، تو اس سے کہا سعد فیصلہ کریں علی کا اور طلحہ اور زبیر کا، کون اچھا تھا کون برا تھا۔ انہوں نے کہا نہ مسئلے میں پڑھو اور علی رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو۔ اس سے کہا میں تو کہوں گا۔ انہوں نے کہا طلحہ، علی اور زبیر، ان تینوں کے مسئلے میں نہ پڑھنا، چھوڑ دو۔ اس نے اصرار کیا سعد رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فتویٰ دیں۔
تو انہیں غصہ آیا بہت کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسئلے کو چھیڑ رہا ہے، میں بار بار منع کر رہا ہوں کہ نہ تنگ کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آدمی باز نہیں آتا اور فتنہ پھیلاتا ہے، تو اللہ اس کو ذلت کی موت دے، وَاجْعَلْهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، لوگ اس کے انجام دیکھیں اور توبہ کریں۔ اس نے جب یہ بد دعا سنی تو غصے سے چلا گیا اٹھ کے۔ کچھ دیر کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کے پاس خبر آئی اور وہ پھر اٹھے اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے خدا نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے مظلوم کے دل سے نکلتی ہے نا تو وہ رنگ لاتی ہے بہت زیادہ، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بیٹے اجڑ گئے، نسلیں اجڑ گئیں، خاندان میں کون کون پیدا ہونے لگے، یہ سب خدا کے عذاب اور گرفتگی، اور بدترین چیز دوسری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ مانگتے رہو بیٹھے ہوئے، جو ظلم کیا تھا نا تم نے اب چکھو اس کا مزہ، دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا سعد وہ جو غصے میں چلا گیا تھا، ہم بازار میں گئے تو ہم نے دیکھا ایک اونٹ ہے اور اونٹ شدید غصے میں ہے، اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ اونٹ کس کو پکڑ لے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو آ کے مجمع کو ایسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا، سب دیکھتا رہا، پھر ٹھیک اس نے اس انسان کو آ کے گردن سے پکڑ لیا، اور گردن سے پکڑ کے اس نے زمین پہ مارا اور اس پہ بیٹھ کے اس کو اس طرح رگڑنا شروع کیا دائیں بائیں کہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں نے توبہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ اصابت و دعوت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لے ڈوبی۔ اس لیے جو لوگ مشائخ کی توہین، اساتذہ کی توہین، اپنے والدین کی توہین، جس کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے کھایا ہے، جس کے ساتھ 4 دن سلام دعا رہی ہے، ان کی توہین اور ان کی برائیاں اور غیبتیں یہ برباد کر دیتی ہیں، نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔